جی میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایشور انسان سے کب ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگیں؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اور جو ہمارے بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور جو یہاں پر موجود بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، یعنی ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے کب ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگیں، یعنی ایشور سے کیسے پرارتھنا کریں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا بنانے والا ہے، کریٹر، خالق، جس نے ہمیں بنایا ہے ماں کے پیٹ میں انسان، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، ہمارے اندر اپنی فطرت کو بنایا ہے۔ رچنا کیا ہے؟ جیسے ہم کوئی چیز بنائیں کسی رچنا کے آدھار پر کہ بھئی ہم نے فلاں مشین کو بنایا ہے، یہ مشین یہ کام کرے گی، ٹھیک ہے، یہ مشین یہ کام کرے گی۔ اب وہ مشین وہ کام نہ کرے جس کے لیے ہم نے اسے بنایا ہے، جس رچنا پہ ہم نے اسے بنایا ہے، اب وہ مشین وہ کام نہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ کوڑے کرکٹ میں اس کو پھینک دیں گے، یعنی بیکار ہو گئی، وہ کباڑے میں پھینک دیں گے اس کو۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اپنی مرضی ہمارے اندر پھونک دی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ سارے سنسار میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے، کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اپنی اچھائی سے ہمارے اندر محبت رکھی ہے، سکون رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رچنا ہمارے اندر بنائی ہے، اچھائی سے محبت، سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، شیطان کی برائی سے نفرت، جنت کے شوق، جہنم کے خوف۔ اللہ نے اپنی مرضی ہمارے اندر ڈال دی۔ کیا مرضی ہے اللہ کی؟ کہ اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رچنا ہے ہمارے اندر، یہ اللہ کی رچنا ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آدیش ہمیں دیا ہے کہ اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو، اور اسی رچنا کے آدھار پر ایشور کا دھرم آتا ہے جس کو نبی لے کے آتا ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر وہ اللہ کے حکم سناتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، سمجھنا بات کو، جب انسان اللہ تعالیٰ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، یعنی اللہ کا حکم اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو، لیکن یہ اچھائی پہ نہ چل کے برائی پہ چلتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹے۔ یہ زمین کہتی ہے الہی تو نے ان کو پیدا کیا، یہ کچھ نہ تھے، تو نے ان کو پیدا کیا، تو ان کو پال رہا ہے، اور یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں حکم دے۔ زمین کہتی ہے ہمیں حکم دے، میں ان کو تہس نہس کر دوں۔ آسمان کہتا ہے، ہوائیں کہتی ہیں، سمندر کہتا ہے کہ پروردگار ہمیں حکم دے، تیرا کھاتے ہیں، تیری ناشکری کرتے ہیں، تیرے حکم کے خلاف چلتے ہیں، تیری بنائی ہوئی رچنا کو توڑتے ہیں، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلتے ہیں، ہمیں حکم دے، ہم ان کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے زمین خاموش ہو جا، اے آسمان خاموش ہو جا، اے سمندر خاموش ہو جا۔ ہاں، اگر تمہارا بندہ ہے، اگر تمہارا بندہ ہے تو جو چاہو وہ کرو، لیکن اگر تمہارا بندہ نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے۔ جبھی تو کہا گیا کیا؟ الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بندے تجھے میں نے جیون دیا امتحان کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، تجھے میں نے موت تک سمے دیا ہے، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہیں بجتا مجھے تیری توبہ کا انتظار ہے۔ ہاں، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے سامنے کر دیے انسان کے، اچھائی اور اس کا انجام اور انعام جنت، اچھائی
یہ رچنا ہے اللہ کی، یاد رکھیں۔ اچھائی کر دی سامنے، اگر تو اچھائی کے راستے پہ چلنا چاہے گا تو میں تیرے لیے اچھائی کا راستہ بھی کھولتا چلا جاؤں گا، ہیں؟ اچھائی اور اس کا انجام اور انعام اللہ کا جنت، سورگ، اور برائی اور اس کا انجام سزا جہنم، نرک کی آگ، موت کے بعد۔ یہی ایشوری رچنا ہے، یاد رکھیں، یہی ایشوری رچنا ہے، یہی اللہ کا سچا راستہ ہے، باقی سب شیطان کا دھوکہ ہے دنیا میں، یاد رکھنا۔ زیادہ تر دنیا کے اندر گیان کے نام پر دھوکہ دینے والے لوگ زیادہ ہیں، سچا راستہ یہی ہے، سچا گیان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ موت دے کر یہیں سب کچھ یہیں چھڑوا دیتا ہے اور کرم اکٹھے کر کے اٹھا لیتا ہے، اور پھر موت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ تو یہ جو ہمارا دھیان ہے جو دنیا پر لگا ہوا ہے، ہمارا من، ہمارا نفس، اس نفس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے، اپنی مرضی چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو کچلے، اور جو اپنی خواہشیں ہیں غلط ان کو کچلے اور جائز خواہشوں پہ لے کے آئے اللہ کے حکم کے دوارا۔ تو دیکھو، یاد رکھنا، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اسلام پر موت آئے، اس کی محنت کرو، اس کی کوشش کرو، ہیں؟ ہاں، برائی سے بچے رہیں، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بدکاری کر رہا ہو اور موت آ جائے، ہیں؟ انسان غلط کام کر رہا ہو، ایسا ہوتا ہے نا کہ بدکاری کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے اور موت آ گئی۔ اگر بدکاری کرتے ہوئے موت آ گئی تو موت کے بعد تباہی پھر جائے گی، یاد رکھنا۔ ہاں، تو دیکھنا موت نہ آئے مگر اللہ کی فرما برداری میں موت آئے، ہیں؟ کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہر لمحے کا پہرا دو، ہر لمحے کا پہرا دو، اپنے اوپر پہرا رکھو کہ میں گناہ سے بچوں، اچھائی پر چلوں، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، کوئی لمحہ لاپرواہی میں بسر نہ ہو، ہیں؟ کسی بھی لمحے میں موت آ سکتی ہے، ہر لمحے کا پہرا دو۔ تو جو سوال کیا گیا تھا کہ اللہ سے دعا کیسے مانگیں، تو یاد رکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھو کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف نہ چلیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنائی ہے۔ رچنا یہ ہے کہ اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں، برائی پر نہ چلیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف نہ چلیں۔ اور اس بات کو تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ کوئی فقیر اگر اسے کسی سے 2 روپے مانگنے ہوں، کسی فقیر کو کسی کے دروازے پہ جا کر 2 روپے مانگنے ہوں تو اسے 2 روپے کے لیے کتنا ڈاؤن کرنا پڑتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا، اپنی حالت تھوڑی خستہ بنائے گا، پھر دروازے پہ آئے گا، دروازے پہ آنے کے بعد پھر جوان کا لہجہ اس کا بدل جائے گا، کتنے گڑبڑا کے مانگتا ہے وہ؟ بھائی اگر گڑگڑا کے نہ مانگے گا تو پھر کون دے رہا اسے؟ جھڑک کے بھگا دیں گے، تو گڑگڑا کے مانگتا ہے۔ تو اسی پرکار سے ہم بھی اللہ سے گڑگڑا کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، ہیں؟ ایسے نہ مانگیں کہ اللہ سے کوئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں ہم، اللہ ہمیں یہ چیز دے دے، ہمیں یہ چیز دے دے، ہمیں وہ چیز دے دے، کوئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ سے ہم؟ رو رو کے مانگیں، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا، جو دعا مانگے دل سے مانگیں، جو عمل کریں دل سے کریں، اللہ کو دل سے کیا ہوا عمل پسند ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا۔ اور بھائی جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی گیان، علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، علم تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور مرنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر جائیں۔ امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔